कारोबारी हफ्ते का पहला दिन स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 5,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, एक साथ 6 हदें गिर गई। 1,62,000 पर ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी बुरा हाल। भारत, जापान, हांगकांग, मलेशिया, ताइवान और शंघाई में मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 8% से ज्यादा इजाफा। अमरीकी क्रूड 104 और बरतानवी क्रूड $102 फी बैरल पर ट्रेड। ट्रंप का आज शाम 7 बजे से आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी का ऐलान। तेहरान पर गुजरगाह खोलने के हवाले से वादा खिलाफी का इल्जाम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ज्यादातर निकात पर इत्तफाक की तस्दीक। कहा तय पाने वाले मामलात जंग से कई दर्जे बेहतर हैं। ये वाज़े है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। वो मुज़ाकरात की मेज पर आएगा या नहीं, हमें कोई मसला नहीं। ट्रिलियंस डॉलर्स लेने के बावजूद नेटो ने मदद नहीं की। अमरीकी सदर का फिर शिकवा। आबना हुर्मस पर हमारा कंट्रोल है। फौजी जहाज करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। ईरान की वार्निंग। आबी गुजरगाह गैर फौजी जहाजों के लिए खुली है। पासदारान इनकलाब ने नई वीडियो जारी कर दी। अमेरिका हमें ना आजमाए। स्पीकर बाकर कालीबाफ की वार्निंग। कहा किसी भी गलती पर बड़े रद्द-ए-अमल का सामना करना होगा। जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद अमेरिका पहुंच गए। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली बातचीत तारीख साज करार। अमन की उम्मीदें बरकरार। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा। अमेरिका सख्त गी रविश तर्क करे, हमारे हुकूक का एहतराम करे तो रास्ता निकल सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। हुक्काम की वालिदैन से ताउन की अपील। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात। 9वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा आउट। मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले ही सोशल मीडिया पर दस्तयाब। इंतजामिया के नकल रोकने के दावे भी धरे रह गए। पंजाब हुकूमत का फ्री सोलर पैनल स्कीम को वसअत देने का फैसला। मुद्दत बढ़ा दी गई। मंसूबा रवां साल जून के बजाय दिसंबर तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 94,000 से ज्यादा सिस्टम्स कम आमदन वाले सार्फिन को कुरानंदाजी के जरिए फराहम किए जाएंगे। लाहौर के इलाके शाहदरा में फायरिंग। खातून टीचर कत्ल। शनाख्त शाइस्ता के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूला को मुबैना तौर पर शौहर ने कत्ल किया। मुलजिम की तलाश जारी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट क्रैश। लेन देन शुरू होते ही 5,353 पॉइंट्स मंदी। एक साथ 6 हदें गिर गई। 1,62,140 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। ट्रंप का आज शाम 7 बजे से आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी का ऐलान। तेहरान पर गुजरगाह खोलने के हवाले से वादा खिलाफी का इल्जाम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ज्यादातर निकात पर इत्तफाक की तस्दीक। कहा तय होने वाले मामलात जंग से कई दर्जे बेहतर हैं। ये वाज़े है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। वो मुज़ाकरात की मेज पर आएगा या नहीं, हमें कोई मसला नहीं। ट्रिलियंस डॉलर्स लेने के बावजूद नेटो ने मदद नहीं की। अमरीकी सदर का फिर शिकवा। आबनाए हुर्मस पर हमारा कंट्रोल है। फौजी जहाज करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। ईरान की वार्निंग। आबी गुजरगाह गैर फौजी जहाजों के लिए खुली है। पासदारान इनकलाब ने नई वीडियो जारी कर दी। अमेरिका हमें ना आजमाए। स्पीकर कालीबाफ की किसी भी गलती पर बड़े रद्द-ए-अमल की वार्निंग। जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद अमेरिका पहुंच गए। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली बातचीत तारीख साज करार। अमन की उम्मीदें बरकरार। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा। अमेरिका सख्त गी रविश तर्क करे, हमारे हुकूक का एहतराम किया जाए तो रास्ता निकल सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 8% तक इजाफा। WTI क्रूड $104 और ब्रेंट ऑयल $102 फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान बरकरार। बरतानिया ने आबनाए हुर्मुस की नाकाबंदी में शामिल होने से कर दिया इनकार। कहा आबनाए हुर्मुस पर किसी किस्म का टोल टैक्स आयद नहीं होना चाहिए।
بحری آمدورفت کی آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا فرانسیسی صدر میخرون سے ٹیلی فونک رابطہ، آبنائے ہرمز پر مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کیا جائے تو معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکہ خود کو آقا سمجھنا چھوڑ دے تو ڈیل کا راستہ کھل سکتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا مذاکراتی ٹیم کو خراج تحسین۔ اسپیکر باقر غالب باف کی قیادت میں ٹیم نے بہترین کردار ادا کیا۔ We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد امریکہ پہنچ گئے۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے تاریخ ساز مذاکرات ہوئے۔ امن کی امیدیں برقرار، بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل، فریقین کا مذاکرات جاری رکھنے کا اشارہ۔ امریکی نائب صدر کا بات چیت کو بڑی پیش رفت قرار دینا، امید کی واضح کرن۔ ایران کی بھی کئی پیچیدہ نکات پر مفاہمت کی تصدیق۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کو فائنل آفر دے دی ہے، بہترین پیشکش کر کے جا رہے ہیں، جواب کا انتظار ہے۔ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی واضح یقین دہانی چاہیے، بہت سے امور پر بات چیت اچھی خبر، ہم نے نیک نیتی اور لچک کا مظاہرہ کیا، تہران نے شرائط قبول نہیں کی، ہم نے 21 گھنٹوں تک بات چیت کی، اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی، امید ہے ایرانی انہیں قبول کریں گے۔ پاکستان میں انتہائی تفصیلی، سنجیدہ اور چیلنجز سے بھرپور مذاکرات کیے، نیک نیتی سے بہترین تجاویز پیش کی، بات چیت میں کچھ پیش رفت ہوئی۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر غالب باف کا بیان، کہا امریکہ کو ہمارا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، دھمکیوں کا ہمارے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا آیا وہ ایران کا اعتماد جیتنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ امریکہ نے دوبارہ امتحان لیا تو پہلے سے زیادہ بڑا سبق سکھائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا 47 سال بعد امریکہ سے اعلیٰ سطح پر بات ہوئی، اسلام آباد ایکارڈ سے صرف 1 انچ کے فاصلے پر تھے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ گول پوسٹروں کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانی وفد واپس چلا گیا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل نے رخصت کیا۔ امریکہ اور ایران کا ڈیل پر عدم اتفاق، مگر دونوں فریق پاکستان کے شکر گزار، تعریفوں کے پل مان دیے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی خدمات کا اعتراف، ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر میاں شہباز شریف اور عاصم منیر کی دل کھول کر تعریف، غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل شخصیات قرار دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی پریس کانفرنس میں برملا پاکستان کا شکریہ ادا کیا، بولے شہباز شریف اور عاصم منیر نے حیرت انگیز کام کیا، امریکہ اور ایران کے درمیان پل کا کردار ادا کیا، حتمی معاہدے تک پہنچانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ ایرانی رہنما بھی پاکستانی قیادت کے معترف۔ باقر غالب باف کا مذاکراتی عمل ممکن بنانے پر پاکستان سے اظہار تشکر، امن کے لیے بھرپور جد و جہد کی تعریف۔ Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity. پاکستان کو امریکہ اور ایران کی بات چیت جاری رہنے کی امید، سہولت کاری کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دونوں ممالک کی جانب سے پاکستان کے مثبت کردار کے اعتراف پر شکریہ۔ نائب وزیر اعظم کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال، فریقین پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کی اہمیت پر زور، اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ سے بھی گفتگو، خطے میں امن و استحکام کے لیے بات چیت اور سفارت کاری کی ضرورت کا اعادہ۔ ترک وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار کو انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی دعوت۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 8% تک اضافہ، امریکی WTI کروڈ آئل $104 اور برینٹ آئل کی $102 فی بیرل پر ٹریڈنگ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی، ٹوکیو مارکیٹ انڈیکس میں 0.78% کی کمی، جنوبی کوریا کا کاسپی انڈیکس بھی 1% گر گیا، تائیوان اور ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی۔
مثبت سفارتی کردار کے باعث امریکہ ایران مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا گیا. پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس سے خطاب. کہا اعتماد کے بھرپور اظہار کے لیے دونوں ممالک مشکور ہیں. پاکستان مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا. امن کی کاوشوں پر دنیا پاکستان کی معترف. یورپی یونین کا ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کو سلام. مذاکرات کے تسلسل کے لیے مدد کی پیشکش. روس نے بھی مشرق وسطی میں امن کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کی آفر کر دی. پیوٹن کا مسعود پزشکیان سے رابطہ. کہا تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا. پائیدار امن کے لیے ثالثی پر تیار ہیں. امریکہ اور ایران کو مذاکراتی عمل جاری رکھنا چاہیے. برطانیہ کا رد عمل. کیئر سٹارمر کا عمان کے سلطان سے رابطہ. دونوں رہنماؤں کا کشیدگی سے بچنے پر زور. امریکہ اور ایران جنگ بندی برقرار رکھیں. مذاکرات کی میز پر واپس آ جائیں. آسٹریلوی وزیر خارجہ کی اپیل. خطے میں مستقل امن کمیشن. پاکستان کا انتہائی متحرک کردار. مخلصانہ اور پیشہ ورانہ کوششوں سے سیز فائر کروایا. فریقین کو ایک میز پر بٹھایا. اپنا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھوایا. وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی انتھک محنت سے فریقین میں کئی نشستیں. مذاکراتی عمل میں کافی حد تک پیش رفت. کئی مثبت نکات سامنے آئے. پیچیدہ، مشکل اور دیرینہ تنازع کے باعث کئی اختلافات، بیرونی مداخلت اور رکاوٹیں بھی درپیش. فریقین مخلصانہ ثالثی کے معترف. پاکستان کے شاندار اور تاریخی کردار کے سب فریقین ایک دوسرے کا موقف سمجھ چکے. امن کی منزل تک پہنچنے کے لیے اسی بنیاد پر آگے بڑھنا ضروری. پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. کچھ میڈیا نے شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی، لیکن شاندار سفارتکاری نے تمام سازشیں ناکام بنا دیں. بی بی سی کا اعتراف. اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز. نامور ٹی وی چینلز پر نمایاں کوریج. اسکائی نیوز، فاکس نیوز اور CNN پر تجزیے اور تبصرے. پاکستان کی کوششوں کی بھرپور پذیرائی. سفارتی میدان میں پاکستان کی تاریخ ساز کامیابی پر بھارت میں صف ماتم. کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی. پاکستان کا بطور ثالث مرکزی کردار خود ساختہ وشو گرو کے انداز سیاست پر سنجیدہ سوال قرار. جے رام رامیش کہتے ہیں بھارت نے برکس پلس کی صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم کیوں نہیں اٹھایا. ماہرین کے مطابق پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی بری طرح بے نقاب کر دی. مودی سرکار کو شدید دباؤ کا سامنا ہے. تو ان کی طرف سے تو جنگ بندی مستقل ہی لگ رہی، انلیس کہ کوئی اس سٹائل شرارت کر دے یا کوئی ایسا کام کر دے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ بات چیت کا عمل ختم ہو گیا یا ٹوٹ گیا. زیادہ تر پوائنٹس پہ کسی پر جے ڈی وینس نے کوئی ایمفیسائز نہیں کیا. ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو جانچا اور بہت سارے معاملات کے بارے میں ہمارا اتفاق رائے بھی تھا، لیکن حتمی طور پر نیوکلیئر کے اوپر آ کر بات ختم ہوئی. امریکی نائب صدر کا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ ہر ایشو کے اوپر ایران کو بتا دیے. پاکستان کی امن کے لیے بڑی کاوش. اسلام آباد مذاکرات پر سما کی نان سٹاپ ٹرانسمیشن. صورتحال سے مکمل آگاہی. ہر خبر تفصیل کے ساتھ ناظرین تک پہنچائی. فریقین نے پاکستان پر اعتماد کیا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششیں لائق تحسین. امن کے حصول کے لیے ہم سب متحد ہیں. دفاعی تجزیہ کاروں، سفارتکاروں اور سینئر صحافیوں کے جاندار تجزیے اور تبصرے. جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری. 13 شہری شہید. 24 گھنٹوں میں مزید شہادتوں کی تعداد 32 ہو گئی. 2 مارچ سے اب تک 2055 اموات. 6500 شہری زخمی. حزب اللہ کا جوابی وار. شمالی اسرائیل پر راکٹ داغ دیے. بین الاقوامی رضاکاروں کی غزہ کا محاصرہ توڑنے کی ایک اور کوشش. اسپین کی بندرگاہ سے گلوبل فلاٹلا کی غزہ کی جانب روانگی. امدادی اشیاء سے بھری 30 کشتیاں شامل. خانہ کعبہ کی معمول کی دیکھ بھال کا آغاز. جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بیت اللہ شریف کے بیرونی اور اندرونی حصے کی دیواروں کو مضبوط بنایا جائے گا. حرمین شریفین انتظامیہ کے مطابق کام چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا. اور سعودی عرب میں حج سیزن کی تیاریاں. مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے اجازت نامے آج سے جاری ہوں گے. عمرہ ویزے پر آنے والوں کے لیے روانگی کی آخری تاریخ 18 اپریل مقرر.